صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ بھی پڑھیے، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے عبارت۔ نثبتہ زوجن غیر، ہے نا؟ چلیے ماشاءاللہ عبارت ہو گئی مکمل۔ عبارت پڑھنے جائیں گے تو ٹائم ہو جائے گا۔ مفہوم دیکھیے، ترجمہ دیکھیے۔ کل آپ نے سبق پڑھا جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے احناف پر ایک اعتراض ہوا تھا۔ آپ نے تمہید بھی پڑھی، اعتراض بھی پڑھا اور اس کو سمجھا۔ آج اس کا جواب آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے جواب کیا دیتے ہیں۔ فیقول المصنف، پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں ورنہ آپ ترجمہ کے لیے پریشان ہوں گے۔ ترجمہ سنیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی سماعت کرتے چلے جائیے۔ فیقول المصنف فی جوابہ من جانب ابی حنیفہ، تو مصنف علیہ الرحمٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ ان کے جواب میں فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے کہ زوج ثانی کا زوج اول کے لیے محلل ہونا، زوج ثانی کا ہم حدیث عسیلہ سے ثابت کرتے ہیں۔ صفحہ پلٹیے۔ حدیث عسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی کے قول حتی تنکحا زوجن غیرہ سے نہیں، حتی تنکحا زوجن غیرہ سے کما زعمتم، جیسا کہ آپ لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بھائی آپ نے جو اعتراض پڑھا ہے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ اعتراض تھا کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، تیسری طلاق دینے کے بعد عورت مرد کے لیے حلال نہیں۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کر لے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ حتیٰ لفظ خاص ہے جو انتہائی غایت کے لیے ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وہ دوسرے سے نکاح کر لے گی تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ یہ حتیٰ جو انتہائی غایت کے لیے ہے وہاں تک حرمت باقی رہے گی۔ پھر احناف یہ جو کہتے ہیں کہ زوج ثانی زوج اول کے لیے محلل ہے، حلال کرنے والا ہے، وہ بھی حل جدید کے ساتھ اثر نو حلال کر دیتا ہے، تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے نا؟ آپ نے پڑھا اس کو مکمل،
تفصیل کے ساتھ، تمہید کے ساتھ۔ تو اسی کے جواب میں فرماتے ہیں احناف کی طرف سے صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زوج ثانی زوج اول کا محلل ہے، یعنی زوج ثانی عورت کو زوج اول کے لیے حلال کرنے والا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے نہیں بلکہ حدیث اسیلا کی وجہ سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ اور حدیث اسیلا حدیث مشہور ہے، اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نے قرآن مجید کی آیت حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ کی وجہ سے کہا ہوتا تب آپ کہتے کہ حتیٰ جو لفظ خاص ہے اس کا عمل باطل ہو جا رہا ہے، اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم اللہ کے قول سے اس کو ثابت نہیں کر رہے ہیں جائے کہ آپ کا اعتراض ہو، بلکہ ہم حدیث اسیلا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب حدیث اسیلا کیا ہے اس کو آپ سماعت کیجیے۔ کہتے وہ بیانہ ان امرأۃ رفاعۃ جاءت الی الرسول علیہ السلام فقالت ان رفاعۃ طلقنی ثلاثا فنکحت بعبد الرحمن بن الزبیر فما وجدته الا كهدبۃ ثوبی ھذا تعنی وجدته عنینا۔ ترجمہ دیکھیے، بیان اس کا خلاصہ یہ ہے، حدیث اسیلا کا بیان یہ ہے کہ بے شک رفاع قرظی کی بیوی، کس کی بیوی؟ آپ حاشیہ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں، عن عائشہ تا ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی، رفاع قرظی کی بیوی رسول پاک کی بارگاہ میں آئی، فقلت انی کنت عند رفاعۃ القرظی، ہے نا حاشیہ میں وہی والی، یہاں دیکھیے بیان یہ ہے کہ رفاع قرظی کی بیوی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، فقالت، پھر اس نے عرض کیا، بے شک رفاع قرظی نے مجھے 3 طلاق دیا ہے، رفاع قرظی نے مجھے 3 طلاقیں دیا ہے، تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ کیا بولیں گے؟ ہاں، یہ زبیر حاشیہ 2 لگایا، اس کو زبیر پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، عبد الرحمن بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر نہیں ہے، حاشیہ نمبر 2 میں لکھتے ہیں الروایت بفتح الزا و کسر الباء الموحدہ، کہ را پر کیا کہتے ہیں زبیر، یہ زا پر فتح ہے اور با کے نیچے کسرہ ہے، علی وزن الامیر، امیر کے وزن پر۔ کس کے وزن پر؟ تو آپ بولیں گے میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، تو میں نے ان کو اپنے کپڑے کے اس کونے کی طرح، میں نے اپنے اس کپڑے کے کونے کی طرح پایا، یعنی اس نے مراد لیا میں نے اس کو عنین پایا۔ کیا پایا؟ عنین کا معنی آپ نے اس کا مفہوم قانون شریعت میں بھی پڑھ رکھا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نامرد، یعنی وہ عورت کے قابل نہیں ہے، میں نے اس کو نامرد پایا۔ ٹھیک ہے؟ فقال علیہ السلام وتريدين ان تعودي الى رفاعہ، تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جواباً ارشاد فرمایا، کیا تم رفاع قرظی کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ کیا بولیں گے؟ لوٹنا چاہتی ہو؟ قالت نعم، تو اس کی بیوی نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں۔ فقال اللہ حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک،
تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، یہاں تک کہ تم اس کا مزہ چکھ لو وہ تیرا مزہ چکھ لے۔ جی تم اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ وہ تم سے مزہ چکھ لے، تم اس کا مزہ چکھ لو، دونوں کم سے کم ایک مرتبہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوگے تب پھر پلٹ سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ فرماتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيثُ مَسُوقٌ لِبَيَانِ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ وَطِيُّ الزَّوْجِ الثَّانِي أَيْضًا وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ النِّكَاحِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات بتا دوں آپ کو، عسیلہ یہ حدیث اصیلہ نہیں پڑھیے گا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ حدیث عسیلہ۔ جی حاشیہ نمبر 5 پہ لکھا ہے حتی تذوقی من عسیلتی، العسیلہ تصغیر الاصل، یہ اصل کی تصغیر ہے، لہذا تصغیر کیا پڑھیں گے؟ عسیلہ۔ ہاں کہتے ہیں یہ کنایہ ہے لذت جما سے، وہ حلاوت اور اس کے مزہ سے۔ شہد مزیدار ہے کہ نہیں، مٹھاس ہے کہ نہیں اس میں، تو اس کا مزہ تم چکھ لو، تم اس کا مزہ چکھو، ہے نا۔ اس کو حدیث عسیلہ پڑھیے گا تصغیر کے ساتھ۔ بہرحال جو عبارت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ دیکھیے، تو یہ حدیث مبارک لائی گئی ہے اس بیان کے لیے کہ زوج ثانی کا وطی کرنا بھی شرط ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ محض نکاح کرنا کافی نہیں، جیسا کہ ظاہر آیت سے مفہوم ہے۔ بھائی حتی تنکحا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ اس سے ظاہری طور پر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسرے سے نکاح کر لینا کافی ہے، لیکن حدیث عسیلہ جو حدیث مشہور ہے وہ بتا رہی ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ وطی کرنا شرط ہے۔ آگے دیکھیے وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ قَبِلَهُ الشَّافِعِي أَيْضًا، کہتے ہیں اور یہ حدیث مشہور ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث مشہور ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قبول کیے ہیں، لأجل اشتراط الوطی، وطی کے شرط لگانے کے سبب۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں بھی وطی شرط ہے، وطی شرط ہے۔ جی تو امام شافعی نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ حدیث مشہور ہے اور وطی شرط۔ وَزِيَادَةُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالْاتِّفَاقِ، اور کتاب اللہ پر اس طرح کی زیادتی جائز ہے بالاتفاق۔ اور یہ اس طرح کی زیادتی بولیے تو حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے بالاتفاق۔ جی اس میں اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ حدیث مشہور ہے، حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، لہذا ظاہر آیت سے اگرچہ یہی مفہوم ہوتا ہے کہ نکاح کر لینا کافی ہے، لیکن حدیث عسیلہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وطی کرنا شرط ہے۔ لہذا اگر رفاع قرضی نے 3 طلاق دے دیا، رفاع قرضی کی بیوی نے حلالہ کرانے کے لیے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، تو جب تک عبد الرحمن بن زبیر کم سے کم ایک مرتبہ وطی نہ کر لے وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا کہتے وَهَذَا الْحَدِيثُ كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَطِيِّ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَكَذَا يَدُلُّ عَلَى مُحَلَّلِيَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِي بِإِشَارَةِ النَّصِّ، اور یہ حدیث اور جس طرح دلالت کرتی ہے
اشتراط وطی پر عبارت النص سے، عبارت اور آپ اس سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہ حدیث جس طرح عبارت النص کے سبب اشتراط وطی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح زوج ثانی کے محلل ہونے پر دلالت کرتی ہے اشارت النص سے. اشارت جی عبارت النص، اشارت النص کی تعریف آپ پڑھے ہیں. عبارت النص جس کے لیے حدیث لائی گئی، جس کے لیے قرآن پاک کی آیت لائی گئی، جس کے لیے نص چلائی گئی، لائی گئی، اسی کو عبارت النص کہتے ہیں. یہ حدیث اس بات کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی کہ وطی کرنا شرط ہے. ٹھیک ہے، تو اشارت النص سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ زوج ثانی زوج اول کے لیے محلل ہے. ارے بھائی صاحب، یہ حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا نا کہ اگر عبد الرحمن بن زبیر ایک مرتبہ وطی کر لے گا تو پھر وہ عورت یعنی رفاع کی بیوی رفاع کے لیے حلال ہو جائے گی. تو گویا دوسرا شوہر زوج ثانی یہ محلل ہے. یہ اشارت النص سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عبارت، یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ زوج ثانی حلال کرنے والا ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ ذالکا، اب یہ کیسے سمجھ میں آیا اشارت النص کیسے ہے؟ وہ ذالکا لأنہ علیہ السلام قال لها اتریدین ان تعودی الی رفاعہ. وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس عورت سے یعنی رفاعہ قرظی کی بیوی سے فرمایا، کیا تم رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ کیا تم وَلَمْ يَقُلْ لَا تُرِيدِينَ أَن تَنْتَهِيَ حُرْمَتُكَ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم اپنی حرمت ختم کرنا چاہتی ہو. یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم اپنی حرمت ختم کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر رفاع قرظی نے تمہیں تیسری طلاق بھی دے دیا، 3 طلاقیں واقع ہو گئی، تم اس پر حرام ہو گئی، تو کیا تم اس حرمت کو ختم کرنا چاہتی ہو؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ اتريدن ان تعودی، کیا تم پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہو، رفاع کی طرف پلٹنا چاہتی ہو، رفاع کی طرف. اچھا، اب معنی کیا ہوگا؟ اور تنتہی کا فرق کیا ہوگا؟ ختم کرنا چاہتی ہو یہ نہیں کہا، اور لوٹنا چاہتی ہو یہ کہا. آگے فرما رہے ہیں والعود هو الرجوع الى الحالة الاولى. کہتے عود لوٹنا وہ پہلے حالت کی طرف رجعت کرنا ہے، پہلے حالت کی طرف رجوع کرنا ہے. وفی الحالۃ الاولی کان الحل ثابتا لها، اور پہلی حالت میں حل اس کے لیے ثابت تھا. اور ارے بھائی صاحب، جب تک وہ طلاق نہیں دیا تھا تو رفاع کی بیوی رفاع کے لیے حلال تھی، تو پہلی حالت میں وہ حلال تھی. فَإِذَا عَادَتِ الْحَالَةِ الْأُولَى فَإِذَا عَادَ الْحِلُّ، تو جب پہلی حالت یا کہ عادت الحالۃ الاولی، پہلی حالت لوٹ آئی. ٹھیک ہے، یہ عادت کا فاعل اس کو بنائیے، جب پہلی حالت کی طرف لوٹ آئی. عاد الحل، تو حل لوٹ آیا. وتجدد باستقلالہ، اور وہ مستقل طور پر نئی ہو گئی. کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا لوٹنا چاہتی ہو، کہا کہ ہاں. تو لوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے حالت کی طرف لوٹے. پہلے حالت میں رفاع کی بیوی رفاع کے لیے حلال تھی، رفاع کی بیوی رفاع کے لیے حلال تھی.
لہذا وہ اب حلال ہوگی. اب پہلے وہ مکمل طور پر حلال تھی, شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار تھا, تو پھر وہ از سر نو گویا کہ حلال ہو گئی. اور از سر نو جب حلال ہو گئی, پہلے وہ جس طرح 3 طلاق کا مالک تھا, اب بھی 3 طلاق کا مالک ہوگا. آگے دیکھیے, وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّصِّ الْحِلُّ فِيمَا عَدَمَ فِيهِ الْحِلُّ وَهُوَ الطَّلَّاقَاتُ الثَّلَاثُ مُطْلَقًا فَفِيمَا كَانَ الْحِلُّ نَاقِصًا وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَوْلَىٰ أَن يَكُونَ الزَّوْجُ الثَّانِي مُتَمِّمًا لِلْحِلِّ النَّاقِصِ بِالطَّرِيقِ الْأَكْمَلِ. اور جب اس نص سے حل ثابت ہو گیا, فی ما اس میں جس میں حل نہیں تھا. کیا ترجمہ؟ اور جب اس نص سے حل ثابت ہو گیا اس میں جس میں حل نہیں تھا, اور وہ 3 طلاق ہے مطلقاً, تو جس میں حل ناقص تھا, تو جس میں اور وہ 3 سے کم ہے, تو بدرج اولا زوج ثانی حل ناقص کا متمم ہوگا, یعنی پورا کرنے والا ہوگا بطریق اکمل. اس کو سمجھیے, جب شوہر 3 طلاق دے دیا تھا, مان لیجیے یہ رفاع قرضی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا, تو 3 طلاق دینے کے بعد عورت شوہر کے لیے بالکل حلال نہیں ہوتی ہے, کچھ بھی حلال حل باقی رہتا ہی نہیں ہے. لہذا اگر 3 طلاق دے دیا تو پھر امام شافعی امام محمد بھی کیا فرماتے ہیں, اگر 3 طلاق دے دیا, تمہید نہیں پڑھے آپ, اگر 3 طلاق دیا تھا پھر سے شادی کیا تو 3 طلاق کا مالک ہوگا. ارے بھائی صاحب, جہاں بالکل حلال نہیں تھی وہاں حلال ہو رہی ہے, وہاں حل ثابت ہو رہا ہے 3 طلاق کے بعد, تو اگر 3 طلاق سے کم دیا ہے تو وہاں تو کچھ حل باقی ہے. 1 طلاق دیا تو وہ عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے, یعنی وہ کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے, یہی نہ ہوا. اگر 2 طلاق دیا تھا تو وہ نکاح کر لے گا, وہ حلال ہو جائے گی. لیکن 3 طلاق میں تو بغیر حلالہ کے گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں بالکل حل باقی نہیں ہوتا ہے. لیکن حلالہ کے بعد وہ مکمل طور پر حلال ہو جاتی ہے اور شوہر 3 طلاق کا مالک ہو جاتا ہے. لہذا اگر 3 سے کم دیا ہے, 1 دیا ہے, 2 دیا ہے, تو بدرج اولا پھر سے وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا. 3 طلاقیں دے دیا اور پھر دوسرے سے وہ حلالہ کروا لی, تو وہ دوسرا شوہر حلال کرنے والا ہو گیا, محلل ہو گیا. پہلے شوہر کے لیے وہ نئے طور پر حلال ہو گئی. تو جب 1 دیا تھا, 2 دیا تھا, اور پھر پہلے شوہر کی طرف وہ لوٹی, تو بدرج اولا نئے طور پر وہ حلال ہو. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 1 دیا تھا اور وہ عدت سے نکل چکی, پھر وہ پہلے شوہر کی طرف پلٹی یا پھر سے نکاح کی, تب پھر سے وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا. 2 دیا تھا پھر وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا. مگر امام شافعی امام محمد نے کیا کہا تھا تمہید میں جو آپ نے پڑھا ہے, کہ اگر 1 دیا تھا پھر سے وہ نکاح کیا ہے تو ماں بقا کا مالک ہوگا, 2 دیا تھا تو ماں بقا کا مالک ہوگا. لہذا پہلے کی 1 2 طلاق اور بعد کی 1 ملا کر کے وہ مغلظہ ہو جائے گی. مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ پھر سے وہ نئے طور پر حلال ہوگی اور پھر سے شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوگا. پہلے جو 1 یا 2 دیا تھا وہ باطل ہو جائے گی, اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. پورا سبق سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ. پھر بھی اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے گا, اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ بھی سمجھ گئے, اب اس کو یوٹیوب میں ڈال دوں گا پیغام عظمت رضا میں. دعا کریں جو بھی اس کو پڑھیں اللہ پاک اسے علم نافع عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو مزید برکت عطا فرمائے, مزید علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین.